बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक नई डॉक्यूमेंट्री RSS के मौजू पर हमने अपलोड की है। ओवर द ईयर्स RSS का पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद बीजेपी में किस किस्म का कंट्रोल रहा और इन्होंने किस तरह मुसलमानों को टारगेट किया और फिर कायदे आजम पर जो कातलाना हमला किया गया, इसमें कौन शामिल था और इसका RSS से क्या ताल्लुक है, इसे जाकर जरूर चेक कीजिएगा। व्यूअर्स, आपको ये खबर देते कि ईरानी पासदान इनकलाब ने इसराइली शहरियों को तल अबीब खाली करने के हवाले से एक वार्निंग जारी की है। और वार्निंग ऐसे वक्त में जारी हुई जब इसराइल ने तेहरान शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला किया और टारगेट किया है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को, जिसमें स्कूल शामिल हैं, जिसमें हस्पताल हैं, जिसमें ईरान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसे भी टारगेट किया गया। ये वन बाय वन तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि इस वक्त एक नफसियाती जंग भी शुरू हो चुकी है और दोनों तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, इसके बाद अब एक नया तरीका दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। अगर आप ईरान की बात करें तो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और जो खबरें इस वक्त ईरान के अंदर से आ रही हैं, विद इन ईरान पता ये चल रहा है कि ईरान के मुख्तलिफ जो तेहरान ख़ास तौर पे इसके मुख्तलिफ हिस्सों को लोग खाली कर रहे हैं और जो टर्की का बॉर्डर है उसके साथ लोग पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। यानी जो हमले हैं विद इन तेहरान अगर किए जाते हैं तो तेहरान को छोड़कर लोग तुर्की के बॉर्डर के पास जाकर खैमा बस्तियां जो है वो आबाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो हमला और जो वार्निंग जारी की गई ईरान की तरफ से, ईरान के पासदान इनकलाब ने इसराइली शहरियों को इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब खाली करने की वार्निंग दे दी है। और पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया कि इसराइली शहरी जितनी जल्दी मुमकिन हो दारुल हुकूमत तल अबीब खाली करें। और पासदान इनकलाब ये भी कहते हैं कि आने वाले घंटों में तल अबीब में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। और ये भी वार्निंग जारी की गई कि इसराइली फौज के इस बयान के बाद सामने आया जो इसराइल की तरफ से एक किरदार अदा किया गया है, ये जो माइंड वॉर जिसे आप कहें या फिर एक साइकोलॉजिकल वॉर जो इन्होंने शुरू की हुई है। जो इसराइल की तरफ से जो बयान जारी हुआ और जिसके बाद ये हिकमत अमली अपनाई गई है और जो उनके वज़ीर दिफा थे उन्होंने एक वार्निंग जारी की। और इस वार्निंग में क्या कहा गया, इसराइल में रिहायशी इलाकों पर ईरानी हमलों के बाद ये वार्निंग जारी की गई, जिसमें जो उनके वज़ीर दिफा हैं वो ये कहते हैं कि तेहरान के रिहायशियों को इसराइल पर ईरानी हमलों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा की जानिब से एक वजाहती बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि उनके मुल्क का तेहरान के रिहायशियों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। इससे पहले इन्होंने जो वार्निंग थी वो ये जारी की कि आपके पास बहुत ही कम वक्त है और आप फौरी तौर पर ईरान तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों को खाली कर दें और हम ताज़ा हमला करेंगे और आपको और आपके जो आका हैं उनको किसी तरह भी बचने का रास्ता नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली एक माइंड गेम है जिसमें इनकी कोशिश थी कि लोगों में खौफ व हिरास फैलाया जाए, लोग पैनिक कर जाएं विद इन ईरान तेहरान के अंदर ख़ास तौर पे। और फिर होगा क्या, और जो रजीम चेंज का एक ये कोशिश कर रहे हैं इस जंग के ज़रिए इनके ये मकासद पूरे हो सके, लोग अपनी अपनी जो क़यादत है उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ताल्लुक कोई सियासी नहीं है, ये ताल्लुक कोई आपको जमहूरी ताल्लुक नहीं नजर आएगा बल्कि एक रूहानी ताल्लुक है। और अगर अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी ये समझते हैं कि वो रजीम चेंज ईरान में करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये आपकी खामख्याली है और इस रास्ते को तर्क करके मेज़ पर बैठकर मसले का हल निकालें। और अगर आपने मसले का हल नहीं निकाला तो ईरान तो सर तैयार है और पिछले कई दहाइयों से वो तैयार था और इस दिन की तैयारी कर रहा था कि अगर हमें इसराइल की तरफ से किसी किस्म की जारहियत का सामना करना पड़ा तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये ताल्लुक जमहूरी ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, कोई एक माह का, एक टन्योर का, एक हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। वहाँ सुप्रीम लीडर के साथ उनका जो ताल्लुक है ये रूहानी ताल्लुक है और इसे अगर आप चाहें भी तो ख़त्म नहीं कर सकते। और कोई स्ट्रिंगर मिसाइल हो, कोई हेल फायर हो, जितने आप बम गिराना चाहते हैं आप गिरा कर देख लें, ये ताल्लुक कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ईरान की अवाम शहादत जहन में रखकर इस वक्त मैदान में लड़ रही है, नकल मकानी ज़रूर हो रही है, एक हिकमत अमली का नतीजा है। लेकिन अगर कोई ये कहे
کہ آپ انہیں توڑ لیں گے، تو شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر انہیں ٹوٹنا ہوتا تو انقلاب آیا ایران کے اندر، آپ ٹوٹ جاتے، اور ایران میں وہ کافی دہائیوں سے اس دن کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ ان تمام طاقتوں سے ہوگا جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، جو اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، اور اب یہ وہ جو پوائنٹ ہے ان دا ہسٹری وہ آ چکا ہے۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایران سے اسرائیل کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ایران ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، ایک بڑا میزائل حملہ ہوگا، تل ابیب شہر کو خالی کرانے کے حوالے سے وارننگ بھی جاری کر دی گئی، اور اس حملے کو اسرائیل صدیوں یاد رکھے گا اور اسے بھاگنا پڑے گا اپنے آقا امریکہ کے پاس، اور مدد کے لیے پکارنا پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ یہ اتنا شدید نوعیت کا حملہ ہوگا، اور اس کا جواب ایران دے رہا ہے، کیونکہ کچھ گھنٹے پہلے اسرائیل کی طرف سے بھی مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جو سکول سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا، آبادیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایرانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور انسانی ڈھال اگر آپ تل ابیب میں لوگوں کو بنا کر آپ اٹیک کرتے ہیں، تو ایران نے تو وارننگ جاری کر دی تھی کہ آپ ان علاقوں کو خالی کر دیں، اور اسرائیل جو ہے وہ آپ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن ایران نے آبادیوں کو سر سے ٹارگٹ نہیں کیا، صرف فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا۔ اور جو سب سے دکھ کی بات ہے کہ امام رضا کے روزے کے پاس بالکل آ کر ایک میزائل گرا ہے۔ اب مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ صرف ایران کی جنگ ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ یہ اسلام اور یہود کی جنگ ہے، اور اس میں آپ کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ جہاں بھی موجود ہیں، اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم ضرور ایران کے حق میں آواز بلند کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایران یہ جنگ ہارتا ہے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی پوری مسلم امہ کی۔ یہاں پر ہمارے اپنے ہی لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ ایران کے خلاف اس وقت آپ کو نظر آئیں گے۔ اردن نے فیسیلیٹیٹ کیا، مصر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یو ای، قطر، عمان، یہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ یہ تمام میزائل ان کی حدود سے گزرتے ہوئے ایران کی سرزمین کو پر حملہ جس طرح سے کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی وارننگ جاری کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور مکمل آپ کو خاموش نظر آتا ہے۔ آج کا جو سب سے افسوسناک واقعہ تھا، اسرائیل کے ٹی وی اسٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایران نیوز نیٹ ورک کی بلڈنگ حملے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس وقت آپ ونڈو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بلڈنگ کو آگ لگی ہوئی ہے، نیوز اینکر باہر کھڑا ہے، رپورٹ کر رہا ہے کہ حملہ کس نوعیت کا تھا۔ اور جو سب سے اہم چیز تھی، جب لائیو کوریج کے دوران ایرانی ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ ہوا تو نیوز اینکر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی جذباتی انداز کے اندر ٹرانسمیشن میں لائیو تھی، اور اسی دوران ایک حملہ ہوتا ہے، کالے دھوئیں کے بادل چھا جاتے ہیں، لائیو ٹرانسمیشن جو ہے اسے روکنا پڑتا ہے۔ اور پھر جو سب سے اہم نقطہ تھا، میں نے جو پروگرام کے شروع میں کہا نا کہ ایران کی اگر آپ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، چونکہ صدیوں آپ کو لگیں گے اس رجیم چینج کے لیے۔ جب آپ کا ایک روحانی تعلق ہو، کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ خاتون، وہ نیوز اینکر دوبارہ آ کر اسکرین پر بیٹھ گئی، اور اس نے پھر اسی انداز میں امریکہ اور اسرائیل کے مکروہ چہرے کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا شروع کر دیا، اور لائیو کوریج کے دوران اس نے وہ تمام باتیں جو ہیں وہ پھر شیئر کی۔ یہ بہادری آپ کو نظر آئے گی اس پوری ایپیسوڈ میں جو ہم نے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھی ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں، پاکستان کے حوالے سے ایک نیوز یہ چل رہی تھی، اور اس کے اوپر جو وزیر خارجہ ہیں ڈار صاحب نے اس کے اوپر تفصیل سے بات بھی کی ہے، اور وہ فیک نیوز کیا تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈار صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایران کے ایک جنرل سے منسوب اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق بیان اور خبر جھوٹ پر مبنی اور فیک نیوز ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک ایرانی فوجی افسر سے منسوب یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ایران پر کسی ایٹمی حملے کی صورت میں پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر دے گا۔ اور یہ خبر آپ نے دیکھی بھی ہوگی، میرے لیے بھی یہ کافی تشویش کی بات تھی، اور اس پر میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی۔ تو یہ ایک فیک نیوز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بات ہو رہی تھی اور اس کو پاکستان سے منسوب کیا جا رہا تھا۔ لیکن پھر سے ایک اور خبر، اور یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے، اسے انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور ایمبیسی آف اسلامک ریپبلک آف ایران نے بھی اسے رپورٹ کیا، اور اس خبر کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ میں ارکان نے پاکستان تشکر کے نعرے لگا دیا۔ اب اس کی وجہ کیا بنی؟ ایرانی صدر مسعود پشکان پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے، تو اس دوران پاکستان کی حمایت کی تعریف کی، جس میں ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان تشکر یعنی شکریہ کے نعرے لگائے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے اسرائیل کی جانب سے شہریوں پر بزدلانہ حملوں کی شدید مذمت کی،
اور ایرانی قوم سے کہا کہ دشمن کے خلاف آپ نے ہوشیار اور متحد رہنا ہے۔ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے جب پاکستان زندہ باد یا پاکستان شکریہ کے نعرے لگے ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے اندر۔ اجلاس میں ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فوجی کمانڈرز اور اہلکاروں اور جوہری سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا کردار ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ لیکن ویورز، میرے لیے جو سب سے اہم خبر تھی، اور یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، کہ فرانس نے پیرس ایئر شو میں 5 اسرائیلی کمپنیوں کے سٹالز تک رسائی روک دی ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی ان کو ایک طرح سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اور خبر کے مطابق جو رپورٹ ہوئی غیر ملکی خبر ایجنسی نے جسے رپورٹ کیا کہ اقدام اسرائیلی کمپنیوں کی جانب سے جارحانہ ہتھیاروں کی نمائش کے باعث کیا گیا، جن میں وہ ہتھیار بھی شامل تھے جو مبینہ طور پر غزہ میں استعمال ہوئے۔ ان ہتھیاروں کی نمائش فرانس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، اور جن کمپنیوں کے سٹالز بند کیے گئے ان میں اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز، رافیل، اور اس کے ساتھ ساتھ یوویژن، ایلیبٹ اور ایروناٹکس شامل ہیں۔ ان کمپنیوں میں رافیل، ایلیبٹ اور آئی گائیڈڈ بام اور میزائل تیار کرتی ہے، جبکہ یوویژن اور ایروناٹکس ڈرونز تیار کرنے والی کمپنی ہے۔ جہاں پر ایئر شو میں اسرائیل کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان تشکر کے نعرے لگے ہیں ایرانی پارلیمنٹ میں، وہیں پر ترکی کی طرف سے ایک بہت بڑی وارننگ جاری کی گئی۔ جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں اردوغان، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس جنگ کے جو مقاصد تھے وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو رہے ہیں کہ حملہ کیوں کیا گیا ایران کے اوپر، اور جوہری جو ٹیکنالوجی ہے اسے ٹارگٹ کرنا مقصود تھا، اور ایران کے اس جارحیت کا جس طرح سے ایران مقابلہ کر رہا ہے، ایران کے خلاف جو اسرائیلی جارحیت ہے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ with every act of oppression, every drop of bloodshed, every crime against humanity, Israel is gradually jeopardizing its own existence and future. Turkish president، آپ اگر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر یا امریکہ کے بغل بچے بن کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے، آپ نہیں بچیں گے۔ اٹس اے میٹر آف ڈیز، میٹر آف ویکس، اٹس اے میٹر آف منتھس یا فیو ایئرس، لیکن آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک جو ہے وہ عنقریب دنیا دیکھے گی۔ The breaking every step taken in our region without considering realities leads to further disaster. These disasters usually results in downfall of tyrants, warned Turkish president۔ ایک وارننگ جاری کی گئی۔ We have clearly informed our counterparts that Turkey is ready to do whatever is required for us on Iran-Israel conflict, including facilitation، اور ایران کی مدد کریں گے۔ یہ ترکی نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر یہ جنگ خطے میں مزید آگے بڑھی اور آپ نے اسے نہ روکا تو پھر ترکی بھی اس جنگ میں کود پڑے گا۔ دیکھیں، اگر ترکی اس میں آ گیا تو پھر پاکستان کی انوالومنٹ بھی ہوگی، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی قیادت اس قسم کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اسی قسم کے فیصلے کریں جس طرح ایران میں انقلاب کے بعد فیصلے کیے، اور ان کا ہمیشہ سے ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ رہا، اسرائیل رہا، اور اسرائیل کو دھمکیاں اوور دا ایئرس جو ہیں وہ دی جاتی رہی، اور اس کا جو آج ٹرننگ پوائنٹ ہمیں ہسٹری میں نظر آ رہا ہے۔ ایران نے تو اپنا فیصلہ کر لیا تھا کئی دہائیاں پہلے، لیکن پاکستان آج 2025 میں کیا فیصلہ کرتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، اور پاکستان کی طرف سے کس قسم کی دھمکی یا وارننگ یا کیا دیا جاتا ہے، دیٹ از ملین ڈالر کوشچن۔ اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت امریکہ میں ہیں اور ان کی ایک ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو طلعت حسین صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جس ملاقات یا دورے کے حوالے سے آپ چیزیں کلیئر نہیں کرتے، ہوتا کیا ہے جی، پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور ابہام پیدا ہوتا ہے، اور پھر لوگ اپنا گیس ورک شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے نقصان مس انفارمیشن پھیلانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اسے ٹارگٹ کر دیا جاتا، بتا دیا جاتا، تو شاید حالات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے۔ ویورز، میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس خبر کے مطابق آپ کو یہ بتا دیں۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، امریکی سفارت خانے پر حملے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک ریزن انہیں چاہیے کہ امریکہ اس پوری جنگ میں کود پڑے، اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے مطابق اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے بتایا کہ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کی شاخ کے قریب ایرانی میزائل گرا، جس کے باعث عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم امریکی سفارتی عملہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ امریکی سفیر مائک وہ بتاتے ہیں جی کہ عمارت کو معمولی نقصان پہنچنے کے بعد آج تل ابیب میں سفارت خانے کی شاخ اور قونصل خانہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسرائیل چاہے گا کہ امریکہ کو نقصان پہنچے، اور اسرائیل چاہے گا کہ امریکی ایئر بیسز پر حملہ ہو۔ یہ ہمارا تجزیہ بھی ہے، اسیسمنٹ بھی ہے، اور پچھلے کئی
दिनों से जो वाइब्स आ रही हैं इसराइल की तरफ से, आपको इसी किस्म का एक इम्प्रेशन मिलेगा कि इसराइल इस वक्त चाहता क्या है कि अमेरिकी फोर्सेस अगर इस जंग में कूद पड़ती हैं और अमेरिका इनका साथ देगा तो फिर ये जो कोशिश कर रहे हैं ईरान को कंट्रोल करने की और एक मुआहदे पर दस्तखत करने के हवाले से, ये शायद उनके लिए एक आसान अमल हो जाए। अब इसराइली फ़ौज की ब्रीफिंग ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ब्रीफिंग में इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने रात भर ईरान में 20 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इन अहदाफ में जौहरी प्रोग्राम के सदर दफातर शामिल थे। ईरानी जौहरी खतरे और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा, जबकि ईरान में मशरिक की जानिब से पेशकदमी जो है वो की जा रही है। और ट्रंप को मालूम था, ये भी अब सवाल जो है दुनिया के मुख्तलिफ आउटलेट्स, जो मीडिया आउटलेट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, इसको अब देख रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ट्रंप ने को ये मालूम था और उसने सब कुछ अपनी निगरानी में ही करवाया। ईरान पर इसराइल के हमले से कबल अमेरिका ने इसराइल को तकरीबन 300 हेलफायर मिसाइल भेजे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। और आपको ये भी खबर दें कि इसराइल की तरफ से जो हमला किया गया, इसमें वजारत खारजा के तर्जुमान ये बताते हैं कि इस्माइल बकाई का ये कहना था कि ईरानी शहर करमशाह के फराबी हस्पताल को इसराइल ने निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक मुसल्लह तनाज़ात के दौरान हस्पतालों पर हमला नहीं किया जाता और इसके खिलाफ वर्जी को जंगी जुर्म समझा जाता है। तस्दीक शुदा फुटेज मौजूद है जिसमें अस्पताल को होने वाला नुकसान देखा गया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है ईरान के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, आज की रात ऑब्वियसली बहुत भारी पड़ने वाली है इसराइल के ऊपर और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि ईरान को वो टेबल पर बिठाकर अपनी मर्जी के एक मुआहदे के अंदर कैद करना चाहते हैं। वो एक्सेस चाहते हैं कि उनकी फैसिलिटी तक एक्सेस दिया जाए, उन्हें दिखाया जाए कि कितनी यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो कर चुके हैं। और जो एक्चुअल उनका जो शक का इजहार किया जा रहा था कि क्या वाकई इन्होंने किसी किस्म का कोई बम बना लिया है या इसको बनाने के करीब हैं, तो जब तक ये एक्सेस नहीं दिया जाएगा ये हमले जारी रहेंगे। और उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया है। और इससे एक खबर आपके साथ मैं ये भी शेयर करूँ, और ये बहुत ही तकलीफ दे खबर है। जब ईरान के साथ आपको इजहार यकजहती करना चाहिए, ईरान के साथ आपको खड़े होने की जरूरत थी, तो आपने क्या किया, आपने अपना स्कोर सर्कल करना शुरू कर दिया। और आपने किस तरह से किया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इससे पहले भी लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो आपके लीडर्स हों, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। इससे पहले ही क्या कुछ कहते रहे और आज क्या कह रहे हैं। आपको किसी से इख्तलाफ है ना, तो आप इज्जत और एहतराम के दायरे में रहकर इख्तलाफ करें। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इख्तलाफ नहीं बल्कि आपको साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। अगर आज ईरान के ऊपर हमला हो रहा है तो इसके बाद किसकी बारी है? इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। और नेतन्याहू ये कह रहा है, तो उस वक्त फिर आप क्या स्टेटमेंट जारी करेंगे? मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उनसे सवाल हुआ होगा ना जी, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि इसराइल ने ईरान पर बड़ी कामयाबी से अटैक किया, इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी। और ये अल्फाज है मोहम्मद अली मिर्जा साहब के। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मिर्जा साहब, आप अपने इख्तिलाफात और आप जो कहते हैं ना कि ईरान तो कोई शय ही नहीं है, आपको अपने इस बयान के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्योंकि ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं अब रहा, बल्कि इसराइल मुसलमानों के खिलाफ ये जंग लड़ रहा है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को, मुस्लिम ममालिक ने कॉम्प्रोमाइज़ करके उनके हाथ पांव बांध दिए। एक पाकिस्तान है, एक तुर्की है जो आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा है, जो मरकज़ था आपकी खिलाफत का। आज खिलाफत किस मुल्क के पास है आपको पता चलता है? कौन लीड करेगा मुस्लिम उम्मा को? किसकी तरफ आप देखेंगे? लीडरशिप का फुकदान है। अगर आप जैसे लोग मिंबर पर बैठकर इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर आप में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है जो ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप में और इसराइल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुई आपके इन अल्फाज को सुनकर कि ईरान ते शाय कोई नहीं है, टेबल पे बैठो गल करो। सर, ये जंग उनके ऊपर मुसल्लत की गई है। आप कहते हैं ना कि आपके घर पर कोई अगर खुदा न खास्ता हमला कर दे तो हम उसका दिफा करेंगे, तो आपके घर पर ईरान के ऊपर हमला हुआ और इसराइल ने हमला किया और वो अपना दिफा कर रहे हैं और जवाब दिया जा रहा है। तो खुदा के लिए अपने अपने इस गुफ्तगू को आप इससे एक तो अपना किबला दुरुस्त करें और आपको इत्तेहाद की ज़रूरत है। और मेंबर पर बैठकर लोगों को इत्तेहाद की बात और इसकी तरफ जो है आपको मबसूल करने की, खुदा के लिए मेंबर पर बैठकर लोगों को जोड़ें, तोड़ने की बात मत करें। और ये मत कहें कि ईरान ते शाय कोई नहीं। आपको ये कहना चाहिए था कि इसराइल ते शाय कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और आप समझते हैं कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक होगा।
تو ایسا مت کریں، یہ آپ نے ظلم کیا، آپ کو اپنے رویے پر ایران سے اور ہر اس پاکستانی ہر مسلمان سے معافی مانگنی چاہیے اپنے اس بیان کے بعد۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں، اور کچھ دنوں سے آپ لوگوں مسلسل یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ خان صاحب کے حوالے سے خبریں نہیں آ رہی، میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیولپمنٹس ہو جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اور عمران خان کی ضمانت کے کیسز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیگراف ٹیسٹ کے حوالے سے عدالتی فیصلہ ایک جاری ہوا، اور عدالت نے عمران خان کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بڑا منصفانہ موقع دیا، مگر ملزم کی ضد اور انکار کی وجہ سے کوئی رزلٹ حاصل نہیں ہو سکا، یہ فیصلے کے اندر لکھا گیا۔ عام ملزم کے پاس ٹیسٹ کروانے سے انکار کرنے کا چانس نہیں ہوتا۔ ملزم نہ صرف ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا بلکہ تفتیشی ٹیم سے بھی نہیں ملتا جی، اور یہ اس کا حق ہے۔ آپ فیصلہ جاری کرتے کہ زبردستی اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کا ٹیسٹ کر لو، چونکہ ایسے ٹیسٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر ملزم انکار کر دیتا ہے، اور ویسے بھی ایسے ٹیسٹ کی کوئی حیثیت نہیں جہاں پر سرکمسٹانشل ایویڈنسز اور قتل کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں ایسے پریکٹسز کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے، وہ آپ کی تحویل میں تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کا ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے کیونکہ یہ ملوث تھے۔ دوسری چیز، عمران خان کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اب پروسیکیوٹر صاحب نے جو اس موقع پر موقف اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کیسز میں شامل تفتیش نہیں ہوئے، وائس میچنگ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا، شامل تفتیش نہ ہونے سے تفتیش مکمل نہیں ہو سکتی، نئی صورتحال میں ضمانت پر ٹرائل کورٹ کو جائزہ لینا چاہیے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ خان صاحب نے انکار کر دیا نا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو تفتیش مکمل نہیں کی۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ یار تفتیش کیوں مکمل نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو وائس میچنگ ٹیسٹ کروانا تھا، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہونا تھا، پھر اس کے بعد ہم طے کرتے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس کے اندر قصوروار ہیں یا نہیں، اور ہماری فائنڈنگز کیا ہیں۔ اب اس کے اوپر عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ درخواستیں ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں، مگر کیوں؟ پروسیکیوٹر اب وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیس پر فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر بیرسٹر سلمان صفدر کے جی دلائل وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویورز کوئکلی شیئر کر دیتا ہوں کہ کسی بھی مقام پر عمران خان موجود نہیں تھے۔ ایف آئی آرز کے مطابق عمران خان کا نام لیا جا رہا تھا، کون نام لے رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ عمران خان 2 سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہیں، اصول طے ہو چکا کہ ایک کیس میں گرفتار ملزم تمام کیسز میں گرفتار تصور ہوگا۔ پرویز مشرف کیس میں بھی یہ اصول جو ہے واضح ہو چکا، اس کی واضح مثال ہے۔ اسی نوعیت کے 21 کیسوں میں عمران خان کی ضمانتیں منظور ہو چکی، تمام عدالتی فیصلے درخواست کے ساتھ لگے ہیں۔ ان تمام 8 کیسز میں مدعی پولیس ہے۔ تمام ایف آئی آرز میں 9 مئی ایف آئی آرز میں سازش کی نوعیت اور تفصیل کا ذکر نہیں۔ نیب نے 9 مئی کو گرفتار کیا اور سپریم کورٹ نے 11 مئی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ ان دنوں کے دوران عمران خان کا سازش کرنا ثابت نہیں۔ پروسیکیوشن 9 مئی سے پہلے کے بیانات کو بنیاد بناتی ہے۔ ان کیسز میں 14 ماہ بعد گرفتاری ڈالی گئی، 2 سال میں تفتیش اور ٹیسٹ کیوں نہیں کرائے گئے؟ یہ سب سے اہم سوال تھا، یہ ہائی کورٹ چلے گیا، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے جا کر جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب ریمانڈ چاہیے، تو وہاں پر ہائی کورٹ نے کہا جی کہ کس بات پہ آپ ریمانڈ مانگ رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور 1.5 سال کے بعد آپ کو ریمانڈ کا خیال آیا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی مہربانی۔ پھر جج نے کہا کہ سر آپ کی مہربانی، 12 بجے جا کر آپ ثبوت لے آئیں، ہم اس بارے میں سوچیں گے، لیکن ثبوت نہیں آیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہائی کورٹ کے لیول پر بھی یہ ثبوت جو ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ریکارڈ آج بھی نہیں آیا جی ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس کے اندر، اور سماعت جمعرات تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان سے ملاقاتوں کے کیس کے اندر بھی عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کرانے پر فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی کی توہین عدالت درخواست عدالت نے نمٹا دی ہے، اور عدالت نے جیل حکام کے خلاف توہین عدالت درخواست قائم مقام چیف جسٹس کو بھجوا دی، اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے درخواست نمٹا دی، اور اس کیس کا فیصلہ 24 مارچ کو لارج بینچ نے کیا۔ اس کیس کو لارج بینچ ہی سنے گا، مناسب آرڈر کے لیے فائل قائم مقام چیف جسٹس کو وہ بھجوا رہے۔ تو سر یہ پاکستان کے اندر یہ سب صورتحال ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھی 2 چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دوں۔ اور مریم نواز، ایک تو جی پنجاب کا بجٹ آ گیا ہے، اور یہ 5,535 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی ہے، اور پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ ہے، اور پینشن میں 5% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب میں جو صحت کے چند منصوبے جنہیں لانچ کیا گیا، سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ یہ حکومت اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ نواز شریف میڈیکل ٹرسٹ، نواز شریف کینسر سینٹر، مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، مریم نواز کلینک آن وہیکل، مریم نواز دیہی ہسپتال اسکیم، نواز شریف کارڈیولوجی ہسپتال۔ تو یہ سر ان کی کارکردگی ہے، یعنی نواز شریف کارکردگی ہے، اور مریم نواز کا نام ساتھ لگا کر یہ کارکردگی اپنی جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ویورز کچھ اور خبریں بھی ہیں، اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے،
اور ایک سازش جو ججز ٹرانسفر کیس کی سازش ہے یہ میں آپ کو کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر کی سازش پکڑی گئی ہے. کیسے پکڑی؟ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر متاثرہ ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے انکشاف کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی 2025 میں رولز بنائے ہیں. رولز ہائی کورٹ نے بنانا ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اور تمام ججز شامل ہوتے ہیں، مگر نئے رولز کا تو 5 درخواست گزاروں ججز کو علم ہی نہیں ہے. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مظہر نے آبزرویشن دی کہ 5 ججز کو پتہ ہی نہیں تو پھر تو رولز بنے ہی نہیں، رولز تو فل کورٹ منظور کرتی ہے. بیرسٹر صلاح الدین نے جواب دیا کہ ان رولز کا تو گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا. تو یہ ایک طرح سے 2 نمبری جو ہے پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے. سر یہاں پر تو ہمارا وجود بھی جو ہے نا پوری اس حکومت کا، یہاں اس پوری ہیرارکی کا، اس پورے سیٹ اپ کا، ان کے بیانات کا، ان کے بجٹ لانے کا، ان کے اپنی حکومت کا دفاع کرنے کا، ان کا انٹرنیشنلی جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا، یہ سب 2 نمبر ہے. اس کا 1 نمبری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب 2 نمبری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. ایران کے لیے دعا کریں. اور مرزا محمد علی انجینئر مرزا صاحب، آپ کو میرا خیال ہے کہ اپنے سٹیٹمنٹس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ ایران شے کوئی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر کل پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم پھر کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مسلم امہ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اگر آپ جیسے لوگ ہماری نمائندگی کریں گے تو پھر تفرقہ ہی ہے، اور پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ جو آدھی مسلم دنیا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے انڈائریکٹلی ایران کے خلاف لڑ رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.